کہا وہ صحابیہ جس کا ابا بیمار ہو گیا اور شوہر اللہ کے راستے میں نکل گیا، بھائی دروازے پر آ گیا اور آ کے کہنے لگا بہنا ابو بیمار ہے، دوائی نہیں کھا رہا، دودھ نہیں پی رہا، اور میرا عزیزو آج بھی اندازہ لگاؤ ابا ناراض ہو بیٹوں کی نہیں مانتا، بیٹی ایک مرتبہ کے ابو باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ جوان بیٹی جب باپ کی گود میں آ کے بیٹھتی ہے کہتی ہے ابو میرے ہیں، جب یوں گلے میں باہیں ڈالتی ہے باپ کے غصے ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جو بچیاں تمہارے کپڑے دھوئیں، جو بچیاں تمہارے کپڑے استری کرے، جو تمہاری بچیاں تمہارے بستر اٹھائیں بٹھائیں، کم از کم ایسے گھر کے اندر تو بھیجو جنہیں سردی میں گرم بستر نصیب ہو جائے۔ سر میں درد ہو تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، تو نے بچی کو ایسے گھر میں بھیج دیا جب اسے درد ہی درد ملا، اس سے کیسے برداشت ہوگا؟ باپ بیمار ہے، بھائی دروازے پر آیا، من دق الباب، کون دروازے پہ؟ کہ تیرا بھائی آیا ہے۔ کیا کرنے آیا؟ کہ ابو بیمار ہے، تیرا ہی نام لے رہے ہیں، تیرا ہی نام لے رہے ہیں، آ جا۔ کہنے لگی بھائی شوہر اللہ کے راستے میں گیا، میں اجازت لینا بھول گئی، میں نے اس سے پوچھا ہی کوئی نہیں، ابو بیمار ہو جائے تو کیا میں اس کی عیادت کے لیے تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ اور میرا بھائی میں ابے کی عیادت دیکھوں یا رسول اللہ کا دیا ہوا پردہ دیکھوں یا شریعت محمدی دیکھوں؟ اللہ اکبر۔ بھائی کہنے لگا کیا کرے گی؟ کہا تو جا ابا جان کی دوائی دارو کا انتظام کر، میں بھی وضو کر کے صلاۃ الحاجت پڑھوں گی، میں ابھی سورہ یاسین پڑھوں گی، میں بھی سجدے میں لیٹ کے جا کے رو رو کے دعا کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی آیا کہ اب تو آ جا، تجھے یاد کرتا کرتا ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا ہے۔ کہنے لگی او میرے بھائی شوہر اللہ کے راستے میں گیا اور مجھے کہا تھا میری بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، بتا باپ کا دیدار کرنے کے لیے آؤ یا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر بچاؤ؟ ہم نے مثال بننا ہے، ہم نے کائنات کے انسانوں کے لیے، ٹنڈے آدم میں رہنے والی ماں بہنوں کے لیے ہم نے ایک آئیڈیل بننا ہے۔ ہم بازار میں بغیر اجازت کے نہیں جائیں گی، لنڈا بازار نہیں جائیں گی، سبزی والے کی دکان پہ نہیں جائیں گی، دودھ والے کے پاس نہیں جائیں گی، ہم بجلی کے بل جمع کرانے نہیں جائیں گی، ہم عدالتوں کے اندر نہیں جائیں گی، ہم میونسپل کمیٹی کے اندر پینشنیں لینے کے لیے نہیں جائیں گی، پردہ کرے گی، ہم پولیو کے قطرے نہیں پلائے گی، ہم ٹول پلازا پہ پرچیاں نہیں کاٹے گی، مردم شماری کے لیے وال چیکنگ نہیں کریں گی، ہم یہ کام نہیں کرے گی، ہم الیکشن نہیں لڑیں گی۔ یقین جانو جا 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 اللہ اکبر، ہم تو نبی کا دیا ہوا پردہ تحفہ بچائیں گی۔ وہ کہنے لگی اللہ میرے باپ کی مغفرت کرے، میں رو رو کے دعائیں کروں گی، سجدے میں پڑھوں گی، قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوں گی۔ جا جا کے باپ کے کان میں کہہ دینا تیری بیٹی نے تیرا خون حلال کر دیا، تیری بیٹی نے تیرا دیدار قربان کر کے محمد کا دیا ہوا پردہ بچا لیا ہے۔ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ وہ جو محلے کے اندر بیٹی رہتی ہے وہ پردے میں شوہر اللہ کے راستے میں گیا، اجازت کوئی نہیں لی۔ سارے علاقے والوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایسا کرو باپ کا جنازہ اٹھا کے بیٹی کے دروازے پہ لے جاؤ، کیا پتا اسے دیدار نصیب نہ ہو، ساری زندگی سی قلق میں، ساری زندگی سی غم میں جان دے دے، میں اپنے ابا کا دیدار ہی نہ کر سکی۔ اور لوگوں باپ کا جنازہ جب دروازے پر آیا لوگ دائیں بائیں چلے گئے، بھائی نے دروازہ بجایا، کہنے لگی بتا اب کون سا زخم ہرا کرنے آیا، اب کون سے کلیجے پہ چھرا چلانے آیا؟ پہلے عیادت کے لیے آیا، پھر باپ کی وفات کی خبر دینے آیا۔ میرے حوصلے ٹوٹ گئے، میرا انگ انگ ٹوٹ گیا، میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا، میرا دل زخمی ہو گیا، اب کوئی مجھے خبر نہ دینا۔ کہنے لگا بہنا آ جا، جس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو تو نے بتایا، پردہ بتایا، آج تیرا باپ خود نہ آ سکا، چرپائی پہ لیٹ کے تجھے سلام کرنے آیا ہے۔
یہ سنا پردے میں آئی اور آ کر اپنے ابا جان کے چہرے سے کفن ہٹایا. اتنا روئی او لوگوں، آنسو باپ کے چہرے پہ گرنے لگے. پیتیوں کی طرف آئی، باپ کے پیروں کو پکڑ کے کہا اللہ گوار ہے، میں نے اس کا دیدار قربان کر دیا، تیرے نبی کا پردہ بچایا، میں نے شوہر کے حکم کی تابع داری کی. جھولی پھیلا کے کہنے لگی اللہ میرے باپ کے اعمال تو قبول فرما الہ العالمین. آج بیٹی رو رو کے دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے اللہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے. یہ جنازہ ادھر کو گیا، وہ روتی دھوتی اندر کو آ گئی. او لوگوں، آج بھی ٹنڈے آدم والے، خدا تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے. اگر کسی کا ابا فوت ہو جائے، جب جنازہ پڑھ کے گھر آتے ہو، وہ کونے میں بیٹی پڑی ہوتی ہے، خاص خاص کر رو رو کے پانی نہیں مانگتی، روٹی نہیں مانگتی، سوتے ہوئے بھی ابو ابو کرتی رہتی ہے. محلے والوں سے کہتی ہے ابو یاد آ رہے، چچا ابو کہاں چلے گئے، امی ابو کہاں چلے گئے، مامو ابو کہاں چلے گئے. یقین جانو اور لوگوں بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے. گھر آئی اور آ کر اندر کمرے میں آ کے رونے لگ گئی. 4-5 دن گزرے، اسی گلی میں اعلان ہونے لگا او لوگوں جو باپ جنازے کی صورت میں بیٹی کے دروازے پہ آیا تھا اس باپ کی اللہ پاک نے بخشش فرما دی. لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے او میاں تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگا او لوگوں میں بھی اسی جنازے میں شامل تھا، میں بیٹی کی بے بسی کو سن بھی رہا تھا اور اس کا رونا دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. کل رات مرنے والا میرے خواب میں آیا، سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے ہے، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہنس رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے. میں نے کہا کیا بنی؟ نماز کہاں بھائی، روزہ کہاں آیا، خیرات کہاں بھائی، زکات کہاں ہے؟ کہ ابھی تو وہ کتاب کھول کے دیکھی نہیں. کہ پھر کامیاب کیوں بنا؟ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں، جب میرا جنازہ بیٹی کے دروازے پہ لایا گیا، بیٹی کا آنسو میرے چہرے پہ اتر رہا تھا، خدا کی رحمت میری قبر میں اتر رہی تھی. جب بیٹی نے رو کے کہا اللہ میرے ابے کو معاف کر دے، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑے کر کے فرمایا جب تیرے جنازے پہ تیری بیٹی نے رو کے دکھایا میرا عرش بھی جھوم اٹھا، میرا رحمت کا دریا جوش میں آیا. جا بیٹی کے 2 آنسوؤں پر میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ عورت ہی تو تھی میرے پیارو جو صفا مروہ پہ روئی تھی. بڑی بات کہہ گیا. ایسے سخت پتھر جو اب بھی اتنے ملائم کر دیے گئے لیکن پاؤں رکھو پیر پھٹ جاتا ہے. لوگ ڈر ڈر کے رکھتے ہیں کونا نوکیلا پتھر پیر میں نہ چبھ جائے. ایسے سخت پتھروں پہ جب ایک عورت دوڑی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ نشانیاں جب رو کے دکھایا ماں ہوا کرتی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. واہ خلیل، قرآن تیرے قربان جاؤں، پڑھ کے تو دیکھو یا کیسے نقشے کہانی بیان کر رہا ہے اور سچے قصے، سچی کہانی ہے، سچی کہانی ہے. بیٹے اور بیوی کو جب چھوڑ کے آئے 4 پہاڑوں کے دامن میں، جبل ابو قید، جبل ہندی، 4 پہاڑوں کے دامن میں، اور جھاڑیوں کے اندر سے یوں کر کے دیکھا کدئی تک. اما ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتی آئی، ابراہیم ابراہیم میرا نہیں اس کا خیال کر جسے 64 سال رو رو کے مانگا ہے. 66 سال تک روتے رہے، 66 سال، ہڈیاں کمزور جسے رو رو کے مانگا، چل میرے پر رحم نہیں آتا اس کا تو خیال کر. ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کی نہ کی، فرط محبت میں ٹپ کر کے آنسو ٹپک گیا. بھائی ہاجرہ سمجھ گئی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، کرتے کا پیچھے سے کونا پکڑا، اللہ امرنی، اپنی مرضی یا رب کی مرضی. فرما ابراہیم نہ ہو کرنی نہ ہاں کرنی، سر جھکا دے.
آج میں تیرا ضبط دیکھوں گا، آج میں خلیل کے تقاضے دیکھوں گا، آج میں یاری کا امتحان لوں گا، آج میں دیکھوں گا تجھے بیوی عزیز ہے یا یاری عزیز ہے، آج میں دیکھوں گا تجھے بیٹے پہ پیار ہے یا بیٹا دینے والے پہ پیار ہے۔ چپ، خاموش، آنکھوں سے آنسو۔ 2 میل تک کرتے کا دامن پکڑ کے کدئی تک بھائی حاجرہ آئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکایا، آنسو نکالے، وہی دامن چھوڑ دیا، وہاں بیٹھ کے رونا نہ شروع کیا، کہیں میرے خاوند کو بے قراری نہ آ جائے۔ پھر 2 میل بچے اسماعیل کو اٹھا کر وہاں گئی جہاں بیت اللہ تعمیر ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام سے یوں بول لیا کہ یا اللہ، اب میں جو کہوں گی ہواؤں کے ذریعے میرے خلیل کے کان تک، ابراہیم کے کانوں تک، میرے مزاجی خدا کے کانوں تک پہنچا دے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ابراہیم، جس رب کے نام میں چھوڑ کے جا رہا ہے، میری فکر نہ کرنا، نہ مجھے تیرے ستو کی حاجت، نہ مجھے پانی کے مسکیزے کی حاجت، نہ ابراہیم مجھے تیری حاجت ہے۔ اب بندی جانے، بندی کا خدا جانے۔ ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا، باپ ہے، شوہر ہے، جو جھاڑیوں کے درمیان سے دیکھ کے کہہ رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب ابراہیم نے رو کے دکھایا، اما ہاجرہ نے صبر کر کے دکھایا، اللہ اکبر، فرما ابراہیم تو نے بیٹا میرے حوالے کیا، میں تاج نبوت نہ کر، نبی بنا کر تیری گود کے حوالے نہ کر دوں تو مجھے بھی اپنا خدا نہ کہنا۔ جب شام ہو گئی، ابراہیم ادھر، ماں بیٹا ادھر، عورت ہی تو ہے، دائیں بائیں پہاڑوں سے بھیڑیوں جانوروں کی آوازیں ہوا کی آنے لگی۔ ماں ہاجرہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، یوں کر کے ایک جھاڑی سے ٹہنی توڑی اور جہاں بیت اللہ موجود ہے وہ آ کے کھڑی ہو کے یوں جھاڑی کو بلند کیا اور یوں گمایا اور کہا اے جنگل کے درندوں، شرم نہیں آتی؟ تم نبی کی گھر والی پہ بھونکتے ہو۔ کہ جب ماں ہاجرہ نے لاٹھی دکھائی، جنگل کے درندوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ اور یقین جانو 4000 سال کے بعد جو نبی کی گھر والی پہ بھونکا، لاٹھی اسے دکھانا پڑی، اور یہ دہشت گردی نہیں، اما ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ لاٹھی دکھے گی بھی، لاٹھی پڑے گی بھی، زبان کھچے گی بھی، سینہ چھلی کیا جائے گا۔ اگر بغیر تو تم نے ہماری ماں کی طرح میلی آنکھ سے دیکھا۔ کوئی دفعہ لگانی ہے تو ماں ہاجرہ پر لگاؤ، کوئی قانون بنانا ہے تو ماں ہاجرہ پر لگاؤ، جس نے خوخار بھیڑیوں کو، درندوں کو لاٹھی دکھائی۔ آج ماں ہاجرہ کے بیٹے ایسے درندوں کو لاٹھی دکھاتے ہیں جو ماں پہ بھونکتے ہیں اور بتاتے ہیں اگر تم نے ماں پر بھونکنا بند نہ کیا تو ماں ہاجرہ والی لاٹھی سے تمہاری خبر لیں گے۔ مقصد بتلانا چاہتا تھا عورت کا، یہ وہ عورت ہی تو ہے۔ جب بچے نے رو کے دکھایا، 2 پتھر یوں کھڑے کیے، تیسرا پتھر اوپر بچے پر سایہ آ جائے، پھر گودی سے شیر خار کو اتار کے پتھروں کے درمیان کر دیا، پھر جو دوڑی صفا پر، پھر جو بھاگی مروہ پر، وہ سبز لاٹے آج ماں ہاجرہ کے نام سے یاد ہے۔ فرمایا حاجی بڈھا کیوں نہ ہو جائے، یا اللہ گھر سے عمرے کے لیے چلا، میں نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، یا اللہ میں نے زمزم کا پانی پی لیا، یا اللہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے، یا اللہ جب میں چلنے لگا جان نکل گئی، دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، یا اللہ میں کمزور ہوں۔ فرمایا چلڈی پر بیٹھ، تجھے چکر لگانا پڑے گا۔ یا اللہ ٹانگیں میری جواب دے گئی۔ فرمایا ویل چیئر پہ بیٹھ، تجھے ماں ہاجرہ کی جگہ پہ دوڑنا پڑے گا، اور کسی کی چنڈی پر آ جا، باپ کی چنڈی پر، بیٹے کے کندھے پر بیٹھ جا۔ خبردار خبردار، تجھے جب تک یا بھائی ہاجرہ کی جگہ پر دوڑ کے نہیں دکھائے گا، میں
عرش والا تجھے حاجی کہنے کو تیار نہیں. یا اللہ میں تو نکلا تھا احرام باندھا ہوا تھا, باداموں والا شربت پیا ہوا تھا, کھجوروں کا ہریرا کھا کر گاوا پی کر جب میں صفا مروہ پر جانے لگا زندگی بے وفائی کر گئی. الہی کیا میں حاجی بنا کا؟ نہیں اللہ کب بنوں گا؟ کہ تیرا جنازہ تو اٹھ کے جنت المحلہ کے اندر چلا گیا, میں نے اسی وقت تیری جگہ فرشتہ بھیج دیا جس نے احرام باندھا اور تیری طرف سے صفا مروہ کا چکر لگایا, پھر اس کا ثواب میرے کھاتے میں لکھ کر عرش سے تجھے حاجی ہونے کا تجھے سرٹیفکیٹ خدا نے عطا فرما دیا. ایک عورت نے رو کے دکھایا اور دنیا والوں کو بتلایا, او لوگوں یہ عورت ہی ہے, یہ ماں ہی ہے, اگر یہ رو کر دکھائے تو اللہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے, اگر اولاد کے تنگ کی وجہ سے, اولاد کی سختی کی وجہ سے اگر یہ عورت رونے لگ جائے تو اللہ زندگیاں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ عورت ہی تو تھی جو سہارا بنی. اور 2 منٹ کے لیے کہانی سنو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کہانی, عبد الحنان کی زبانی. کون مائی خدیجہ گھر تشریف لائے, چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا, رنگت بھی بدلی ہوئی ہے, پریشانی اور غم کے آثار ہیں. علیحدہ کونے میں جا کے منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے. ماں خدیجہ کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں, ہائے کیا بات ہے, آج بھی کسی نے ستایا ہوگا, آج بھی کسی نے گالیاں دی ہوں گی, آج بھی کسی نے پریشان کیا ہوگا. فرمایا نہیں خدیجہ ایسی بات کوئی نہیں, آج فیصلہ کرنا پڑے گا. اے خدیجہ میں نے دروازہ بند کر دیا, میں نے پردہ ڈال دیا, گھر کی بات گھر کے اندر رہنی چاہیے. اماں کہنے لگی سونے بتاؤ جب سے تیرے نکاح میں آئی اے کملی والے آج تک ایسی راز والی بات کبھی نہ کی. جبرائیل وحی لے کے آیا, تو نے گھر کا دروازہ بند نہ کیا, مکے والوں سے پتھر کھائے, میرے زخموں پہ مرہم لگایا, کبھی گھر کا دروازہ بند نہ کیا. کملی والے آج کباڑ بند کیوں کر دیے؟ فرمایا خدیجہ تیری میری بات ہے, فیصلہ محلے والے سے نہیں کروانا, فیصلہ ساس سسر سے نہیں کروانا, فیصلہ میرے تیرے رشتہ داروں سے نہیں کرانا. خدیجہ فیصلہ کرنا پڑے گا, یہی کرنا پڑے گا, 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں دوں گا, سوچنے کی مہلت نہیں ملے گی. دونوں ہاتھوں کو یوں کر لیا. فرمایا خدیجہ ایک ہاتھ پہ اللہ کا رسول ہے, دوسرے ہاتھ پہ دنیا کا مال و متاع ہے. اے خدیجہ تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا, یا اللہ کا رسول لے لے یا سونا چاندی لے لے. خدیجہ بھی خدیجہ تھی, لپک کر ہاتھ دایاں پکڑا اور بوسہ دے کے کہنے لگی جس سونے چاندی کی بات کرتا ہے محمد, پہننا تو دور کی بات میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی. سونے چاندی کے پہاڑ ایک طرف, تیری جدائی کے لیے یہ لولو ہو نہیں سکتا. خدیجہ اعلان کر رہی ہے یا اللہ یہ اعلان ٹنڈو آدم کے غیور ماں بہنوں تک پہنچا دے. خدیجہ نے سونے چاندی کو لات مار دی, اللہ کا محمد لے لیا. خدیجہ اس طرح نہیں بات بنے گی, زبانی کلامی نہیں بنے گی, میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی, تو میرے مزاجی خدا ہو, تیرے دم سے تو بہاریں ہیں. عملی جامہ پہنا خدیجہ. سرکار ذرا غصہ تو ٹھنڈا کرو, بیٹھو تو صحیح. گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے اور کہنے لگی کیا چاہتے ہو؟ کہ خدیجہ میں تیرے گھر میں آیا, 19 اونٹ تیرے دروازے پہ بندھے تھے, بتائے کس کام کے؟ مائی خدیجہ یہ نہیں پوچھا صبح روانہ کر دوں, نہیں یوں نہیں کہا بتاؤ کہاں دینے ہیں, دھی کے دروازے پر کہاں دینے ہیں, رشتہ داروں کے دینے ہیں, نہیں فوراً اپنے خادم کو بلایا. جی امی جان, فرمایا اونٹوں کی کھونٹوں سے رسیاں کھول دے اور وہ رسیاں گردن پر ڈال دے اور انہیں اللہ کے حوالے کر دے. میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہاں گئے, کس کے دروازے پہ دے کے آیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھ کے حالے میں آنسو آ گئے. کہنے لگی سونے خوش ہو؟ فرمایا نہیں خدیجہ ابھی باقی ہے. تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا, سارے پیسے حضور کے پیروں پہ لا کے رکھ دیے. کملی والے اب تو راضی ہو. آپ کی نظر خدیجہ کے ہاتھوں کے کنگل پہ پڑی کہ اچھا یوں کر کے اتارا, بالیاں کوکا گلے کا ہار اتارا. جب کچھ بھی پلے نہ بچا حضور نیچے منہ کر کے رونے لگ گئے. خدیجہ کے لیے دعائیں نکلنے لگی. سیدہ خدیجہ نے روتے روتے ہونکا بھرا. حضور نے فرمایا کیوں روئی؟ کہ کملی والے جواب بعد میں دوں گی, پہلے میری طرف دیکھو تو صحیح. حضور نے دیکھا, سیدہ خدیجہ نے اپنی قمیض کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کہ کملی والے اسے پہننے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کملی والے اسے پاس رکھنے کی اجازت نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, تکیے کے نیچے دیکھ لو, بستر کے اندر دیکھ لو,
بخاری میں دیکھ لو، اسلام کی ملکہ مکے کی تاجرہ کے پاس آج اس شلوار قمیض کے علاوہ کپڑا بھی کوئی نہیں بچا۔ حضور اس کا کیا کرنا ہے؟ اکھیوں میں آنسو آئے اور پلکیں جھپکی، آنسو برسنے لگے، اتنے میں یوں کر کے ماس پکڑا، کملی والے تو کپڑے کی بات ہے، بتا کہاں گاہ سے کاٹوں، کس کس حصے کا کاٹوں؟ حضور نے فرمایا خدیجہ اتنا احسار کیسا؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ کملی والے دل مانگے گا دل دوں گی، جان مانگے گا جان دوں گی، لیکن آج کے بعد اپنے سے جدائی کا مجھے نہ کہنا، آج کے بعد اپنے سے جدا کرنے کا مجھے نہ کہنا۔ اے خدیجہ کو تو اپنے نصیبے پہ ناز ہے، لوگوں کو مال و متاع مل گیا، خدیجہ کو اللہ کا رسول مل گیا۔ جب رو کے دکھایا خدیجہ الکبریٰ نے، رحمت والے نبی نے مڑ کے دیکھا، پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ جبرائیل تیرے کھڑا آنا کیسا؟ کہا جب یہ تیرے نکاح میں آئی خدا کا سلام نہیں آیا؟ جب مکے کی تاجرہ نے آپ کو تجارت کا سامان دے کر مکے کا تاجر بنا کے بھیجا، خدا کا سلام نہیں آیا؟ جب خدیجہ نے تل کے کپڑے دینے کا فیصلہ کر لیا، اس وقت خدا کا سلام آیا۔ جبرائیل کس لیے آیا؟ کہ کبھی قرآن کی وحی لے کے آتا ہوں، آج خدیجہ کے اثار پر خدا کا سلام لے کے آ گیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور لوگوں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، غار حرا کی زیارت کرتے ہو، غار ثور کی زیارت کرتے ہو، یہ کون ہے؟ طاقت کہاں سے آ گئی؟ جوانی پھر دوبارہ زندہ کہاں سے ہو گئی؟ ابھی چند دن پہلے تو سارے مکے والوں کی مار کھا کر چہرہ بھی لہولہان ہوا تھا، ہڈیوں پہ بھی ضرب آئی تھی، اتنا شدید زخمی ہونے کے باوجود اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے پاس جھک کے بیٹھا ہوا ہے۔ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ سواری حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا کہا، اپنے کندھوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر میرا عزیزو، آج کا تکڑا گبرو جوان گجرانوالے کا پہلوان کیوں نہ ہو، غار ثور میں چڑھتا چڑھتا 10 دفعہ بیٹھے گا۔ صدیق نہ بیٹھا، نہ ہلا، نہ سانس لیا، 6000 کی فٹ کی بلندی پر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے چلا۔ حضور کبھی صدیق کے چہرے کو دیکھتے، کبھی پیروں کے زخموں کو دیکھتے، کبھی نوکیلے پتھروں کو دیکھتے، اور میرے عزیزو یوں نہیں کہا جی مجھے سانس لینے دو، حضور کو اتارا، یوں نہیں کہا جی میں تھک گیا، کبھی آپ بیٹھے، حضور نے دیکھا جوتیوں کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے، صدیق کے پیروں پر خون جو تھا اس کے نشان نظر آ رہے، بار بار دیکھ دیکھ کے حضور کو دعائیں دے رہے۔ جب غار کے اندر گئے، کپڑے سارے پھاڑ کر سراغ بھر دیے، ایک سراغ میں پاؤں رکھا، اللہ اکبر، نبوت گود میں، اور کسی کا بچہ میں کسی ابا کی گود میں جاؤں گا، ابا کی گود میں جاؤں گا، بیوی کی گود میں سر رکھوں گا، بھائی بیٹے دیدیانی مجھے گود میں لٹائے گی، واہ بکافہ کے بیٹے تیرا کیا کہنا، تو نے خدا کی امانت کو اپنی گود میں لٹا رکھا ہے، تو نے جو دعا مانگی تھی رات کے پیر میں، النظر الی وجہ رسول اللہ، اکیلا ہوں یہ دکھاتا رہے میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا صدیق چل دل انتظار کر لے، غار ثور میں گود تیری ہوگی، سر مصطفیٰ کا ہوگا، تو یہ دکھاتا جائے گا، تو دیکھتا جانا۔ صدیق کی پاؤں پر اللہ اکبر جب پہلا ڈنگ صاحب کا، دوسرا ڈنگ صاحب کا، اللہ اکبر جب لگا، آنسو کی برسات جب حضور کے چہرے پہ گری، کتنے مقدر والا صدیق ہے، تیرے آنسو رسول اللہ کے چہرے پہ گرنے۔ پھر حضور نے یوں آنکھ کھولی اور فرمایا کیا ہوا؟ ہائے صدیق کہتے ہیں پوچھنے کی دیر تھی، میرے درد کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ یہ عورت ہی تو تھی 3 دن تک جو غار کے اندر کھانا پہنچاتی رہی، اور عمر کتنی؟ 7-8 سال، چھوٹی سی عمر ہے۔
پہلی رات جب کھانا لے کے آئی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، چہرہ بھی چھپایا ہوا، سر بھی چھپایا ہوا، ایک کان بھی چھپایا ہوا، کپڑا لپیٹا ہوا ہے، جب غار کے اندر آئی ابو جب یوں کہا، صدیق نے دیکھا چہرہ چھپا ہوا، سر بھی بندھا ہوا، صدیق سے رہا نہ گیا، ابو بکر کی آنکھ سے آنسو آیا، حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، پاؤں زخمی ہوئے، آنکھ میں آنسو نہ آیا، بیٹی کے ماتھے پہ زخم آیا، صدیق کے کلیجے پہ زخم آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ لے کملی والے کچھ نہیں، الحمدللہ آرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتا۔ صدیق نے ہوکا بھرا رضی اللہ عنہ، کہنے لگے بیٹی آج نہیں بتائے گی، کب بتائے گی؟ بیٹی روئے باپ پوچھے گا، بہن روئے بھائی پوچھے گا، بیوی روئے شوہر پوچھے گا۔ واہ صدیق تیرے گھر کو ساتھ ساتھ سلام، تیری بیٹی روئی کملی والا پوچھ ہے۔ صدیق کہنے لگے اب نہیں بتائے گی، کب بتلائے گی؟ حضور کے آگے اپنی پستہ آواز سے کہنے لگی دکھاؤں یا بتلاؤں؟ حضور کی آنکھیں برسنے لگی۔ آپ نے فرمایا کیا دکھائے گی؟ جب یوں کر کے دوپٹہ اتارا، کان کا پردہ پھٹا ہوا، خون آ رہا تھا، بس آپ خاموش ہو گئے۔ نبوت والا دامن پھیلا کہ اللہ صدیق کے گھرانے کو دیکھ لے۔ پھر آپ نے بیٹی کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے پھٹا؟ کہا کملی والے ابو جہل دروازے پر آیا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے مجھے عجیب امتحان میں ڈال دیا۔ اس نے دروازہ بجایا، میں باہر آئی، پوچھا ابا کہاں ہے؟ کہ میں کھڑی ہو گئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ اللہ، اگر جھوٹ بول دوں تو باپ کی صداقت جاتی ہے، اگر ابا میں سچ بول دوں اللہ تو میری جان چاہتی ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ کہ ابا تجھے پتہ ہے جب میں نے عرش والے کو رو کے دکھایا، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میں نے 100 سرداروں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں جانا تھا چلا گیا۔ کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا؟ کہا جہاں ہے وہاں چلا گیا۔ کہ اس کا مطلب ہے تجھے پتا ہے کہ میں نہ کروں تو ابا لوگ تجھے صدیق کہنا چھوڑ دیں گے، ابا میں ہاں کر دوں تو نندی جان پہ ظلم ہو جائے گا۔ ابا میں نے سینہ تال کے دلیری سے کہا اس سینے میں راز محفوظ ہے۔ پھر میں نے ہاتھ کی رگوں کو یوں کر کے دکھایا، میں نے کہا ان رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، سینے سے مصطفیٰ کا راز نہیں نکال سکتا۔ کہا ابا جان، پھر اس نے مجھے بالوں کی یوں کر کے گچھے سے پکڑا اور یوں اٹھایا جس طرح ہوا میں کوئی چیز اٹھاتے ہیں، پھر یوں مجھے گھمایا ہوا میں اور یوں مجھے پتھر پر پٹک دیا۔ ابا جان ظالم نے بس نہ کیا، پھر اٹھایا، پھر زوردار بالوں سے پکڑ کے تماچا مارا۔ ابا میری نکسیر بھی پھوٹ گئی، ابا میرے کان کا پردہ بھی پھٹ گیا، ابا یوں کر کے بالی چیر دی۔ ابا جان پھر مجھے پتھر پہ مارا، اتنا بڑا گوبڑا پڑ گیا، اتنا بڑا نشان آیا۔ صدیق کہتے ہیں میں تو بیٹی کے زخموں کو دیکھ کے رو رہا تھا، روتے روتے میں نے یوں نظر اٹھائی تو دیکھا محمد بچوں کے جرا رو رہا ہے، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے صدیق میں تو تیرے سال کا بدلہ نہیں چکا سکتا تھا، تیرے گھر والوں کے سالوں کا کیسے چکاؤں گا؟ صدیق یہ بات تو نے آج سچ کر دکھائی۔ جب ہجرت کی رات میں تیرے دروازے پر آیا تھا، یہی تیری بیٹی اسماء بیٹھی تھی، میں نے کہا تھا اسے اندر بھیج دے، تو تو نے رو کے کہا تھا محمد جیسا میں رازدان ہوں، میرا گھرانہ بھی ویسا رازدان ہے۔ صدیق تو نے آج صداقت کا تاج پہنا، تو نے محمد کے ساتھ وفا کر کے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فرمایا کبھی میں بھی نہیں کروں گا، سنو ٹنڈو آدم کے غیور مسلمانوں، فرمایا کبھی میں بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے غار میں اعلان کیا کہ یا اللہ یہ اعلان ٹنڈے آدم کے کلمہ پڑھنے والوں کے کانوں تک پہنچا دے، یہ اعلان یا اللہ سارے کفر کے ایوانوں میں سارے روافظ کو بتلا دے، سارے خوارج کو بتلا دے، سارے صدیق کے دشمن کو بتلا دے، خلاف خلیفہ بلا فضل کا انکار کرنے والوں کو بتا دے محمد آج غار ثور میں اعلان کر رہا ہے۔ ابو بکر کے دونوں ہاتھ پکڑ کے جھجوڑا، ابو بکر راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن پیدا ہو گئے، تیرے پیدا ہوتے رہیں گے، محمد روزے میں سینے سے لگا کر قیامت تک تیری پہرے داری کرتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق
کرام نے فرمایا یہی وجہ ہے قیامت کے دن کوئی نمازوں کے سجدے لائے گا, کوئی روزے لے کے آئے گا, کوئی حج زکات لے کے آئے گا. باری آئے گی ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی, اللہ پوچھیں گے ابو بکر کیا لے کے آیا؟ صدیق آواز دے گا نہ دیا کہ جی ابو بکر کہ اللہ یہ لے کے آیا, زنیرہ یہ لے کے آیا, یا اللہ اس کی آنکھیں نکل رہی تھی میں دیکھ رہا تھا, میں نے مال پھینکا زنیرہ کو لے کے آزاد کرا دیا, یا اللہ کون لے کے آیا؟ ابو فقیہ تجھے لے کے آیا, اللہ اکبر. عامر بن فہیرہ تجھے لے کے آیا, کس کو لے کے آیا؟ حبشے کے بلال کو لے کے آیا. اور کون حبشے کا بلال؟ وہ لوگوں تل آدم کے لوگ سارا سارے تکا بیٹھ جائے, آنکھوں کا حیا کرے, پردہ رکھے, اللہ اللہ کرتے رہے, نہ روٹی کا نوالا کھاوے نہ پانی کا گھونٹ پیے, سونا چھوڑ دے, 24 گھنٹے ذکر اذکار میں لگے. رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا ذکر اذکار بلال کی جتی کا مول بھی ادا نہیں کر سکتا. وہ محمد کا بلال. آواز آئی, حجرے پاک میں بیٹھے ہوئے, آواز شور کی آئی, اٹھے, پردہ ہٹایا, اللہ اکبر, پیر بھی بندھے ہوئے, ہاتھ بھی بندھے ہوئے, امیہ کی مار ہے, ابو جہل کے تھپیڑے ہیں, عتبہ مار رہا ہے, سارے مکے کے سردار مار رہے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ گھسٹتا جا رہا ہے اور منہ سے آواز نہیں نکل رہی, پتھر پر جسے وہ رگڑ رہا ہے, کھلڑی اتر رہی ہے, اس کی آواز کانوں میں آ رہی. حضور نے دیکھا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, یا اللہ میرے بلال پہ رحم کر دے. بلال کے کانوں تک آواز پہنچی کہ میری صورت کو دیکھ کر, میرے حال کو دیکھ کر نبوت نے رونا شروع کر دیا. فوراً اپنی آستینوں سے آنسو کو صاف کیا اور کہا جی کیوں باہر آئے؟ کہ بلال تیرے رونے نے مجھے باہر نکال دیا. کہ کملی والے میرے پر احسان کیجئے. حضور نے فرمایا کیا؟ کہ آرام سے جا کے اندر بیٹھو, کھاؤ پیو, اللہ کی عبادت کرو, دین کی فکر نہ کرنا. جب تک تیرا بلال زندہ ہے دین کے پرچم پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا. یا اللہ میں وہ بلال تیرے دربار میں لے کے آیا, یا اللہ 40 غلام آزاد کروائے تیرے دربار کے اندر لے کے آ گیا. اور جب صدیق جنت میں جائے گا, جنت میں انشاءاللہ آپ بھی جاؤ گے, جنت کے اندر میں بھی جاؤں گا, باری تیری آئے گی, اللہ پوچھیں گے کیا لایا, میں کہوں گا نماز کا تحفہ. باری میری آئے گی, اللہ پوچھیں گے کیا لایا, میں کہوں گا روزے کا تحفہ. باری جب صدیق اکبر کی آئے گی, اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا, اللہ اکبر. جنت کا دربان پوچھے گا کیا لے کے آیا, جنت کے دربان سے مخاطب ہو کے کہے گا دیکھنا چاہتا ہے یا سونگنا چاہتا ہے, اللہ اکبر. جنت کا دربان کہے گا کیا سنگانا چاہتا ہے. ہجرت کی رات کندھے پر بٹھا کر 6000 کی فٹ کی بلندی پہ لے کے گیا تھا, پیر مبارک میرے سینے پر تھے. غار کی رات آج یاد کر, میرا سینہ سونگ کے دیکھ, آج بھی سینے سے نبوت کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے, بستر نبی دے کول ہے لایا صدیق نے. موزی دے ڈنگ جلے دا رہا, موزی دے ڈنگ جلے دا رہا, ایڑی نفیس تے پھر بھی حبیب نو نہ جگایا صدیق نے. اور تو کہتا ہے باغ کھا گئے, تو کہتا ہے باغ کھا گئے, یہاں تو بتلایا جا رہا ہے امام خود ابو بکر حیدر ہم مقتدی, زہرا دا خود جنازہ پڑھا کیا صدیق نے. یا تو جنازے پڑھوائے جا رہے ہیں, تو میرے عزیزوں کس اختلاف میں امت کو ڈال رہا ہے. خدا کی قسم ابو بکر بھی حق, عمر بھی حق, عثمان بھی حق, علی بھی حق, سارے صحابہ کہ حق میں نہیں کہہ رہا, حق اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. نبی تیرا ایک یار نہیں, تیرے 4 یار نہیں, تیرے سارے یار حق ہیں. ہر ایک کا نام لے لے کر پروردگار عالم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. تو یہ عورت ہی تھی جو کھانا لے کے گئی. آج میرے عزیزوں یقین جانو, عورتوں کے حقوق کو پامال نہ کرو, اور عورتوں کو بھی چاہیے اپنے مردوں
کے حق کا خیال رکھے، مردوں کے حقوق کو پامال نہ کرے۔ زندگی میرے عزیزو ایک گاڑی کا نام ہے، وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، جیسے ریڑھی ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی، دنیا کی زندگی میرے عزیزو ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی۔ میاں بیوی کو سہارا بننا پڑے گا، میاں بیوی کو گھر بنانے میں، گھر گرہستی بنانے میں اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ مرد اگر کمائی کرے گا تو عورت اس کی کمائی کی برکت کے لیے رو رو کے دعائیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات میرے عزیزو، ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ گئے، بتلایا تھا امت کے اندر یہ مرض آئے گا، اس لیے بیٹیوں کے حقوق بتلا کے جنت کی وراثت دے دی۔ دوسرا میرے عزیزو، ایک آپ نے مجاہد کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا، اس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، رحمت والے نبی نے یوں کر کے ہاتھ کو دیکھا، پھر یوں ہتھیلی، پھر نیچے دیکھا، فرمایا کھردرا پل کیوں آ گیا، ہاتھ کیوں پھٹ گئے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کثیر العیال ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہاتھوں میں نشان پڑ گئے حلال کماتے کماتے۔ پاک پیغمبر نے یوں کر کے اپنا اس کا ہاتھ پکڑا، دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ کے اس کے ہتھیلی پہ بوسہ دینا شروع کر دیا، پھر فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو حلال کی روزی کماتا ہے کملی والا اسے اللہ کا دوست کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، جو حلال کی کمائی کمائے، جو مزدور کمائی کرے، تمہارے گھر کے چولہے جلے، مزدور محنت کرے، تمہارے بچوں کے کپڑے بنے، مزدور محنت کرے، تمہارے بچوں کے اسکول کی فیسیں جائے، مزدور محنت کرے، تیرے گھر کے اندر قلیل بچھے، مزدور محنت کرے، تیرے گھر کے اندر پردے لگے، مزدور محنت کرے، تو اپنے دسترخوان پہ من مسد کی روٹی کھائے۔ تو کیا کم بختی آ گئی، مزدور کا حق کیوں نہیں دیتے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ آج میرے عزیزو، میں تمہاری بات نہیں کر رہا، اجتماعی طور پر ایک کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ ملازم رکھتا ہے، جہاں مہینے کی 29 تاریخ ہو، 30ویں کا چاند چڑھے، شام دروازہ بجا کے اس کے گھر چلا جا کہ بھائی تو 29 دن مزدوری کی تھی، یہ تیری مہینے کی اجرت ہے، یہ تیرے 15 دن کی اجرت ہے۔ کاش اللہ کرے ہمارے ملک کا نظام ایسا بن جائے کہ مزدور مزدوری لینے کے لائن میں نہ آئے، بلکہ مالک مزدوری دینے کے لیے گھر کے دروازے پہ چلا جائے۔ یہ نظام ہے جو صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کے دور میں زندہ تھا۔ مزدوروں کا حق ادا ہو اور مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دروازے پہ پہنچائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، مزدور کی تنخواہ 10 تاریخ کو اور تیرے گھر فروٹ جا رہا ہے، اس کے گھر سبزی نہیں پکی، اور جب فروٹ کی تھیلی کو دیکھ کے اس کا دل ٹوٹتا ہوگا، کیا اللہ اس فروٹ کو تیرے بچوں کے لیے طاقتور بناتا ہے؟ نظام میں تبدیلی آئے گی، حکومت سے نہیں آئے گی، حکومتی قوانین سے نہیں آئے گی، اللہ کے حکم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے آئے گی۔ اس نظام کو سمجھنا پڑے گا، اس نظام کو پڑھنا پڑے گا، سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور معاشرے کے اندر بتانا پڑے گا جو حقوق اسلام نے جانور سے لے کر انسان تک جو اسلام نے دیے ہیں، دنیا کے کسی باطل مذہب نے وہ حقوق نہیں دیے۔ مانتے ہو کہ اس بات کو نہیں مانتے؟ آج پوری دنیا کا کفر اسلام کو پسند کرتا ہے اور اسلام کفر کو پسند کر رہا ہے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو؟ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ اتنے میں تو حیران ہو رہا تھا جب مولوی سعید اللہ صاحب تعارف کرا رہے تھے، حافظ نور الدین صاحب، رمضان صاحب، حبیب الرحمان صاحب، چوتھی پیڑھی اسی مسجد کے اندر امامت کر رہی۔ یقین جانو کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں، بہت اللہ کا شکر 5ویں پیڑھی ہماری قرآن کی حافظ بن رہی، اور پیچھے پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں میں قرآن اپنے۔ اور تم تو بڑے مقدروں والے لوگ ہو، بڑے نصیبوں والے لوگ ہو، اور بڑے اونچے درجے کے لوگ ہو کہ آپ کے بچوں کے سینوں کو اللہ نے قرآن کا صندوق بنایا ہوا ہے۔ کتنے نصیبوں والے لوگ ہو کہ آپ کے بچے رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہو۔ جب باپ بیٹے کو فرشتے قرآن پڑھتے اور سنتے دیکھتے ہوں گے کتنا مسکراتے ہو گے میرے بھائی۔ گھروں میں مسورات تراویح پڑھتی ہوں گی۔ میں جاتا ہوں سکھر کے اندر ختم قرآن کے موقع پر، اللہ اکبر، پتہ نہیں 4 بہنیں یا 3 بہنیں آئے دن ایک دن ایک کا قرآن ختم، ایک دن ایک کا قرآن ختم، ایک دن ایک کا، پھر آخری دن بھائیوں کا قرآن کریم اوپر ختم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کتنی بہاریں گھر کے اندر آتی ہوں گی، اور کتنی مرتبہ فرشتہ جنت کے تاج کے وعدے لے کے دروازے پہ آتا ہوگا۔
برکت آئے گی، خیر آئے گی۔ چادر چار دیواری کا احترام کرو، خیر برکت آئے گی، احساس پیدا کرو۔ یقین جانو کہ دوسری مرتبہ ٹنڈے آدم میں میرا آنا بڑا مبارک ثابت ہوا میری اپنی ذات کے لیے۔ پچھلی مرتبہ جب میں آیا پھر میں اندر کے علاقے میں گیا، وہاں پھر الحمدللہ مسلمان ہوئے، ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ آج بھی یقین جانو صبح ایک تعزیتی پروگرام میں تھا، بڑے مجمع کے اندر آج بھی ایک وہ گووند تھا پتہ نہیں کون، روتا روتا کلمہ پڑھاؤ، اس کے رشتہ دار لے کے آئے اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ۔ آج پھر فقیر کو الحمدللہ اس ہاتھ پر مسلمان کرنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ میرا تو دورہ نیکوں کی جگہ آتا ہوں، نیک لوگوں کے ہاتھوں کا، عورتوں کے ہاتھ کا کھاتا ہوں، نیک لوگوں کے گھروں میں رہتا ہوں۔ خدا کی قسم ان کے انوارات مجھے راستے کے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ اور اب میرے اللہ نے میرے اتنا سینہ کھول دیا، حدیث نعمت اور شکر ادا کر رہا ہوں۔ جہاں جاتا ہے مشتبہ مال اور بے نمازی کا، میرے اندر بڑی بے چینی ہوتی ہے اور میں بس بڑے احسن طریقے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہوں۔ باقی بھائی ہمارے ہاں یہ دیگوں کا نظام ہے کھانے پکانے کا، اللہ ہمارے پکوان سینٹر والوں کو بھی نمازی بناوے، یقین جانو، اور گھر والوں کو بھی اللہ نمازی بنائے۔ میری ماں بہنوں نماز پڑھ کے وضو کر کے ذکر اذکار کر کے تو کھانے برچی خانے میں گھسا کرو، ہنڈی روٹی کیا کرو، کہ تمہارا لقمہ تمہاری اولاد کے اندر جائے گا، پھر یہ لقمہ یا تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ چلتے رہیں گے، بچتے رہیں گے، کامیاب ہوتے رہیں گے، اور جہاں ہر درمی اختیار کی ایسا پھنسیں گے، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ تین مرتبہ اللہ کے دربار میں اکٹھے سچے مل کے اور سچے دل سے معافی مانگ لو، اور بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ بھائی صغیر صاحب، اسماعیل صاحب، سعید اللہ صاحب، حافظ سعید صاحب، اللہ جن حضرات نے اس پروگرام کے سجانے میں، کھلانے میں، پلانے میں اللہ جو حصے لیے قبول فرما، اور آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ امید ہے فرشتے بھی آپ کو سلام کر رہے ہوں گے۔ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے سردی کے موسم میں 4 گھنٹے عشاء کی، 4.5 گھنٹے عشاء کی نماز کو پڑھے ہوئے ہوں گے۔ آپ اس وقت اللہ کے لیے بیٹھے ہو۔ یقین جانو اگر کسی کی بیٹھک میں جاؤ، سردی کے موسم میں چائے بغیر پلائے بغیر نہیں بھیجتا، تو یہاں اپنی رحمتوں کے بغیر وہ کیسے بھیج دے گا؟ پتہ نہیں کس کو کیا انعام دے رہا ہے۔ کسی کی بچے کے نصیب میں جگا دیے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان تھا، مال کی تنگی دور کر دی، کسی کی عمر میں برکت عطا فرما دی، کسی کو بیماری سے صحت دے دی۔ پتہ نہیں صبح میرا کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہونا تھا، پتہ نہیں میرے پر کوئی بجال آنا تھا، پتہ نہیں میرے پہ کوئی پریشانی آنی تھی، اللہ پاک نے کرم فرمایا، اتنی دیر بٹھایا اور جا کے فرمایا جا موج کر، پچھلے معاف کر دیے، آئندہ بچنا، جا موج کر، جو فجر سے لے کر اب تک دعائیں کر رہا تھا ساری قبول کر لی، جا موج کر۔ حاجیوں کو دیکھ کر ٹی وی پر، اسکرین پر، موبائلوں پہ مکہ مدینہ دیکھ کے رویا کرتا تھا، مجھے کرا دے، جا موج کر۔ اس سال رمضان میں تیرا اعتکاف مسجد نبوی میں ہوگا۔ جب پتہ نہیں کس کے نصیبوں کے اللہ نے آج کیا فیصلے کر دیے، کتنوں کو ہدایت دی، اور یہاں کے اس جلسے کا، آپ کے رونے کا، میرے بولنے کا، آپ کے سننے کا، دل کے تڑپنے کا، شکستہ دل پر مرہم رکھنے کا، جو یہاں ایک مزاج، ایک پروگرام ہوا، پتہ نہیں اللہ نے کتنی کفر کی دیواروں کو ڈھایا ہے، پتہ نہیں کتنی کفر کی دیواریں کمزور ہوئی، اور پتہ نہیں اس کا اثر دنیا کے اندر کہاں گیا، کتنے بھٹکے ہوئے کلمہ پڑھیں گے۔ ابھی ہوا پھیلی، یہ پھیلتی پھیلتی 4 عالم میں پھیلے گی اور بتلائے گی کہ ٹنڈے آدم میں 12 بجے تک اللہ اس کے رسول کا پیغام سنایا گیا۔ ہٹ جائیں گے پریشانی کے بادل، کرونا وائرس جائے گا، ڈینگی وائرس جائے گا۔ کب جائے گا؟ جب اس کی رحمتوں کا سایہ آئے گا۔ رحمتوں کا سایہ کب ملے گا؟ جب اس کے نبی کے طریقے کو دن رات میں اپنی زندگی کا مشن بنا لیں گے، اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے۔ اللہ ہماری اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔